السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہماری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے مقام شہادت اور عظمت شہید۔ شہید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور شہادت کی کیا فضیلتیں رفعتیں ہیں۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسرے پاری کی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، نہ صرف منع کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے وہ زندہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظ شہید کا مطلب سمجھ لیں کہ لفظ شہید کا مطلب کیا ہے۔ لفظ شہید کا جو مطلب ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے شہید یشہد شہادتن، اس کا مطلب ہو جاتا ہے گواہی دینا۔ شہید مطلب گواہی دینے والا۔ شہید کا مطلب گواہی دینے والا۔ کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی وہ دیتا ہے جس نے اس معاملے کو دیکھا ہو۔ بھئی اگر کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جائے اور اس سے جج کہے بتائیے جب یہ واردات ہوئی آپ وہاں پر تھے، تو کہنے لگے کہ بھائی میں تھا تو نہیں لیکن گواہی دے رہا ہوں، تو بتائیے اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ گواہ اسے کہتے ہیں جو چشم دید گواہ ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے اس معاملے کو دیکھا ہو، اسے ہی گواہ کہیں گے نا۔ اب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، ہر مسلمان گواہی دے رہا ہے اللہ ایک ہے۔ اب گواہی تو وہ دیتا ہے جس نے اس معاملے کو دیکھا ہو۔ ہر مسلمان گواہی دے رہا ہے اللہ ایک ہے، کیا کسی نے اللہ کو دیکھا؟ جواب ہوگا اللہ کو تو نہیں دیکھا، پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی تو سب دے رہے ہیں، کیا اللہ کو دیکھا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو شہادت دے رہے ہیں، ہماری شہادت علی شہادت ہے، ہماری گواہی سرکار کی گواہی پر ہے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ جی لگا کر بولو، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ عزیزان محترم، تو ہم جو گواہی دے رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا مگر سرکار نے دیکھا، سرکار کے دیکھنے پر، سرکار کی شہادت پر، سرکار کی گواہی پر ہماری گواہی ہے۔ تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ کس کی گواہی دیتا ہے؟ عزیزان محترم، شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ رب کے جلووں کو دیکھتا ہے، اور سمجھ لیجئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کو دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے، اس لیے اسے شہید بولا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم لفظ شہید کا مصدر شہود مانیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا۔ عزیزان محترم، تو جو شہید ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں یعنی شاہد کے بھی معنی میں ہے اور مشہود کے بھی معنی میں ہے۔ مشہود کے معنی میں اگر لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اس کی روح کو لے جانے کے لیے۔ یہ شہید کا مقام، یہ شہید کا مرتبہ۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جنت میں جب تمام لوگ جنت میں ہوں گے، کوئی جنت میں یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں واپس چلا جاؤں، میں واپس امامت کرنے لگ جاؤں، میں واپس کتابیں پڑھانے لگ جاؤں، میں واپس یہ دین کا کام کرنے لگ جاؤں، میں واپس یہ کام کرنے لگ جاؤں۔ عزیزان محترم، لیکن جنت میں شہید وہ ہے کہ جسے جنت میں بھی لگے گا کہ مولا جو مزہ اس وقت آیا تھا کہ جب میری گردن کو تیرے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے کاٹا گیا تھا، جو مزہ اس وقت آیا تھا وہ مزہ تو مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے تو واپس دنیا میں بھیج دے، پھر حق و باطل کا مار کا لگا ہو اور میں پھر تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے میرا سینہ ہو، میرا گلا ہو اور دشمن کا وار ہو، اور میں پھر جو ہے
تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، میری یہ تمنا ہے۔ تو شہید کی یہ آرزو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وطن کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب بارڈر پہ کوئی سپاہی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے تو پھر اسے بھی سمجھ لیجئے نہ تو کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی درد کا احساس ہوتا ہے۔ آپ سوچئے جب وطن کی محبت میں اتنی کشش ہے کہ جو وطن کی حفاظت کر رہا ہے اسے نہ درد ہو رہا ہے، نہ اسے احساس ہو رہا ہے، نہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو بتائیے رب کی محبت میں کتنی کشش ہوگی، رب کی محبت میں کتنی کشش ہوگی۔ سمجھ لیجئے کہ جب بندہ رب کے نام پر قربان ہوتا ہے تو اسے بھی سمجھ لیجئے نہ تو کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی درد اور پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر احساس ہوتا تو وہ کیوں کہتا کہ مولا جو مزہ تیری جنت میں نہیں آ رہا ہے وہ مزہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں تیرے نام پر کاٹا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے لفظ شہید کا مطلب آپ کو بتایا۔ اب اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ایک دیکھنے والی بات ہے، شہید مردہ نہیں تو مطلب کیا وہ زندہ ہیں؟ بھائی میں کسی سے پوچھوں آپ مردہ ہو، وہ کہے نہیں میں مردہ نہیں ہوں، تو مطلب سمجھ میں آ گیا؟ آپ مردہ نہیں ہو تو مطلب کیا ہے؟ آپ زندہ ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مردہ نہیں میں زندہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ میت کو لے آؤ، اب ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میت ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ بھئی جو میت ہے سمجھ میں آ گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اور میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، کسی نے کہا آپ کون ہو؟ مسلمان ہوں۔ جیسے ہی کہا کہ مسلمان ہوں مطلب کیا ہے؟ میرا تعلق اسلام سے۔ اب یہ تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس مذہب کو بھی نہیں مانتا، میں اس مذہب کا بھی نہیں مانتا، میں اس مذہب کو بھی نہیں مانتا۔ ارے جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہو، آپ اسلام کو مانتے ہو، آٹومیٹکلی اور دیگر مذاہب کا رد ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو نہیں مان رہے ہو۔ قرآن نے کہا ان کو مردہ نہ کہو۔ اب انسان یا تو مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا۔ اب مردہ نہیں ہیں تو مولا سمجھ میں آ گیا کہ وہ زندہ ہیں۔ آگے کیوں کہا گیا بل احیاء کہ وہ زندہ ہیں؟ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بات تو حقیقت ہوتی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اندھا ہے اور اسے کوئی اندھا کہے تو اچھا لگے گا، سمجھدار لوگ کہیں گے آپ کیسے ہو بھائی، وہ اندھا ہے، آپ کیوں بول رہے ہو اندھا اسے؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کو تمیز تہذیب نہیں سکھایا؟ اب وہ یہ کہنے لگے بھائی میں اندھا ہے اسی لیے تو اندھا کہہ رہا ہوں، وہ کہے کہ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو ادب کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی تو حقیقت ہے مگر نہیں بولتے ہیں۔ کوئی گونگا ہے، اسے نہیں بولتے ہیں اے گونگے ادھر آ، اے گونگے بیٹھ جا۔ کوئی لنگڑا ہے، نہیں بولتے ہیں۔ بات حقیقت ہے مگر بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، اگر قرآن میں صرف اتنا ہوتا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو تو کوئی کہہ سکتا تھا مردہ کہنے سے منع اس لیے کیا جا رہا ہے ان کے ادب کی وجہ سے،
ان کے احترام کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے، ان کی رفعت کی وجہ سے، ان کی شوکت کی وجہ سے، عزیزان محترم، کوئی یہ کہہ سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے آگے لفظ اور بڑھا دیا، بل احیاؤں۔ یہ جو شہیدوں کو جو مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، انہیں مردہ نہ کہو، ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے نہیں، بل احیاؤں، بلکہ وہ تو زندہ ہی ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، اور اگر ہم دوسری آیت میں دیکھیں تو اس آیت میں تو اللہ نے شہیدوں کو مردہ سوچنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم قرآن کو پڑھ ڈالیں، ہم الحمدوں سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ ڈالیں، ہم پورے اسلام کا مطالعہ کر ڈالیں، اسلام نے کسی بھی چیز پر سوچ پر پیرا نہیں بیٹھایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو زنا کے قریب مت جانا، کیونکہ زنا کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ زنا کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اب اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ عزیزان محترم، کوڑے کب لگائے جائیں گے؟ جب وہ زنا کر لے گا تب کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اگر کوئی جو ہے زنا کا پلان بنا رہا ہے، زنا کا خیال لے کر آ رہا ہے اور وہ زنا نہ کر پائے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس کو 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ کیوں نہیں لگائے جائیں گے؟ اس نے ابھی وہ جرم کیا نہیں، اس نے ابھی وہ گناہ کیا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چوری کا پلان بنانا یہ بھی غلط ہے، زنا کا پلان بنانا یہ بھی غلط ہے، برے خیالات کو اپنے خیالات کے اندر لانا یہ بھی غلط ہے۔ عزیزان محترم، لیکن زنا کا گناہ کب ملے گا؟ جب زنا کر لے گا تب ملے گا۔ زنا کی سزا کب ملے گی؟ جب زنا کر لے گا تب ملے گی، صرف سوچنے پہ نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، لیکن شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ، شہید کی عظمتیں، شہید کی رفعتیں، اللہ اکبر! ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا، اور دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تو مردہ تصور بھی نہ کر لینا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو یہاں شہید کو مردہ سوچنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے شہید کا مقام، یہ ہے شہید کا مرتبہ، یہ ہے شہید کی عظمتیں، رفعتیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے چلیں کہ زندہ کہتے کسے ہیں اور مردہ کسے کہتے ہیں۔ ہم تو زندہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں نا جس کی دل کی دھڑکنیں جاری ہوں، جس کی سانسیں جاری ہوں، جس کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں، جس کے ہاتھ چل رہے ہوں، جس کے پیر چل رہے ہوں، اسی کو زندہ کہتے ہیں نا، اسی کو زندہ کہتے ہیں۔ اور جس کا یہ سب بند ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، جس کی سانسیں بند ہو جائیں، جس کے ہاتھ پیر ہلنا جلنا بند ہو جائیں، اسے مردہ کہتے ہیں۔ سمپل بات ہے۔ زندہ کی ڈیفینیشن کیا؟ جس کی سانسیں جاری ہوں، دل کی دھڑکن جاری ہو۔ مردہ کون؟ جس کا یہ سب بند ہو گیا ہو، وہ مردہ۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن کی بارگاہ میں چلیں، قرآن سے پوچھیں کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب، یہ مردے ہیں، یہ مردے، یہ تمہاری بات کو نہیں سننے والے۔ کسے کہا قرآن نے مردہ؟ جب اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے، اسلام کی انہیں دعوت دیتے، اور لوگ صحیح طریقے سے رسپانس نہ کرتے، حضور کی بات کو نہیں مانتے، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اب سرکار بڑے غمگین ہو جاتے،
سرکار کو احساس ہوتا میں اتنی محنت کر رہا ہوں، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، پھر یہ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، تسلی دیتے ہوئے رب نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، اے حبیب یہ مردے ہیں، مردے جو تمہاری بات کو نہیں سن رہے ہیں۔ قرآن نے مردہ کسے کہا؟ مشرکین مکہ کو قرآن نے مردہ کہا۔ قرآن نے مردہ کسے کہا؟ کفار مکہ کو قرآن نے مردہ کہا۔ قرآن نے مردہ کسے کہا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، دشمنان رسول کو قرآن نے مردہ کہا۔ کیا ابو جہل چل نہیں رہا تھا؟ کیا ابو جہل پھر نہیں رہا تھا؟ کیا ابو جہل بول نہیں رہا تھا؟ کیا ابو جہل سن نہیں رہا تھا؟ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن قرآن نے اسے مردہ کہا۔ مشرکین مکہ کو قرآن نے مردہ کہا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن نے ان لوگوں کو مردہ کہا۔ وہیں دوسری جگہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، انہیں تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک جگہ ایک شہید کا گلا کٹا ہوا ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کی سانسیں بند ہیں، اس کی دل کی دھڑکن بند ہے، مگر قرآن ان سے زندہ کہہ رہا ہے، مردہ کہنے سے منع کر رہا ہے۔ دوسری جگہ تو مردہ سوچنے سے بھی منع کر رہا ہے، اور ایک جگہ آدمی کی دل کی دھڑکن بھی جاری ہے، وہ بول رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر قرآن کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کا معیار سانسوں کے جاری ہونے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا معیار دل کی دھڑکن پر ڈیپینڈ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا معیار اس کی آنکھوں کی ٹمٹمانے یا اس کے ہاتھ اور پیر کے چلنے پر منحصر نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا معیار اگر کوئی چیز ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ نبی کی محبت ہے۔ اب اگر نبی کی محبت جس دل میں ہے، سمجھ لو اگر وہ شخص زمین پر ہے تو زندہ ہے، زمین میں ہے تو زندہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر حضور کا عشق نہیں، حضور کی محبت نہیں، تو سمجھ لو زمین پر ہو تو مردہ ہو اور زمین میں ہو تو مردہ ہو۔ زندگی کا معیار عشق مصطفیٰ ہے، حضور کی محبت ہے، اور جب حضور کی محبت ہوتی ہے تو آدمی زمین پر رہے تو زندہ اور زمین میں رہے تو زندہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اگر دل مردہ ہے تو سمجھ لیجئے وہ آدمی ضرور زندہ ہے، وہ چل پھر رہا ہے، لیکن قرآن کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں۔ شہید کا مقام اور مرتبہ بڑی عظمتوں والا، رفتوں والا۔ اسلام کی جو سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا، جب بھی اس ذکر کو پڑھتے ہیں تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ بالکل ابتدائی دور تھا اسلام کا، بیٹے تھے ان کے عمار، اور عمار کے والد کا نام تھا یاسر، سمیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام تھا یاسر۔ اسلام قبول کر لیا، ابو جہل سے کب برداشت تھا؟ حضرت عمار کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کہا کہ عمار ان کو کوڑے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ان کو ٹارچر کرنا چاہتے ہو نا، عمار ابو جہل کو کہا کہ ان کو کوڑے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ان کو ٹارچر کرنا چاہتے ہو تو جو ان کی ماں ہے نا بوڑھی، ان کو مارو، ان کے باپ ہے نا بوڑھے، ان کو مارو، ان کو مارو گے نا تب ان کو پتہ چلے گا۔ چوراہے پہ حضرت سمیہ کو باندھ دیا جاتا ہے، اور حضرت سمیہ اور حضرت
یاسر کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت سمیہ نے زبان حال سے کہا بیٹا موت تو آنی ہے، آئے گی، ایک دن آئے گی، مگر بیٹا اگر حضور کی وجہ سے موت آ گئی نا، دین کی وجہ سے موت آ گئی نا، پھر دیکھنا بیٹا موت بھی ہمیں نہیں مار پائے گی۔ پھر بیٹا دیکھنا 1443 سال گزر جائیں گے، محرم کا مہینہ ہوگا، 2021 ہوگا، اگست کا مہینہ ہوگا، اس کی سمجھ لیجئے 27 تاریخ ہوگی، موتی مسجد ہوگی، جمعہ کا وقت ہوگا، ایک دیوانہ دیکھنا تیرا ذکر کر رہا ہوگا، باقی دیوانے بیٹھ کر تیرا بھی ذکر کر رہے ہوں گے، میرا بھی ذکر کر رہے ہوں گے، تیرے باپ کا بھی ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا؟ ابو جہل نے ایک نیزہ لیا اور ان کی ناف کے نیچے اس نیزے کو اندر کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پیا، اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان محترم، تو شہید کا بہت اونچا مقام، تیری مرضی پہ مر مٹنا، شہادت اس کو کہتے ہیں۔ تیری مرضی پہ مر مٹنا، شہادت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے کوچے میں ہونا دفن، جنت اس کو کہتے ہیں۔ تیرے کوچے میں ہونا دفن، جنت اس کو کہتے ہیں۔ اور جو شہادت ہے نا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار جنہیں کہا جاتا ہے، اپنی زندگی میں تقریباً 41 جنگوں میں شہید ہوئے، 41 جنگوں میں شریک ہوئے، 41 جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن شہادت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، بستر پر تھے، کتابوں میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کسی جنگ کی کوئی یادگار باقی نہ ہو۔ میرے جسم کو آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر ایسا حصہ نہیں کہ جس پر کسی جنگ کی کوئی یادگار باقی نہ ہو، نشانی نہ ہو۔ لیکن شہادت بڑی عظیم چیز ہے۔ میں دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا تھا، لیکن شہادت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ میرے نصیب میں تو بستر پر ہی موت لکھی تھی، میں بستر پر ہوں۔ ساتھ میں حضرت خالد بن ولید نے کہا لوگو، جب تک موت نہیں آئی ہے نا، تو اس زندگی کی یہ موت ہی حفاظت کرتی ہے۔ اس زندگی کی جو حفاظت کرتی ہے وہ موت ہی کرتی ہے، اور اگر موت آ گئی ہے تو یہ زندگی جلدی سے موت کو اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ خالد بن ولید نے سمجھایا، نہ تو موت سے پہلے تمہیں کوئی مار سکتا ہے، نہ زندگی سے زیادہ تمہیں کوئی ایک لمحے کی زندگی دے سکتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب آ گئی ہے نا، وہ تو پھر ایکوریٹ برابر ٹائم پر آتی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ تو خالد بن ولید نے یہاں سے یہ ذہن دیا کہ میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر بعد میں کسی نے کہا کہ حضور آپ کو شہادت اس لیے نہیں ملی کیونکہ رسول اللہ نے آپ کو جو لقب دیا ہے نا، وہ سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ حضور اگر آپ شہید ہو جاتے تو مطلب کیا ہوتا
کہ کسی نے اللہ کی تلوار کو ہی توڑ دیا، اور اللہ کی تلوار اس لیے نہیں کہ اسے کوئی توڑ دے، اللہ کی تلوار تو سب کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے آپ کو آپ کو شہادت کا مقام اور مرتبہ نہیں ملا۔ عزیزان محترم، تو یہ شہادت کی شان ہوتی ہے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تو جو شہید ہوتا ہے نا وہ اپنے جسم کے اعتبار سے کس طریقے سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کے جسم کا حال ہوتا ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے، ابن عساکر میں بھی ہے، اور تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو میدان احد ہے اس کے پاس ایک نہر کھودی جا رہی تھی، اس کے پاس ایک نہر کھودی جا رہی تھی۔ کھودتے کھودتے سمجھ لیجئے ایسا ہوا کہ جو بیلچہ تھا جس سے وہ کھودا جا رہا تھا وہ ایک قبر پر پڑ گیا، اور ایسا پڑا کہ جس سے وہ جو قبر تھی وہ قبر اوپن ہو گئی، اور اس کے اندر جو مدفون تھے وہ بیلچہ ان کے جسم سے جا کے لگ گیا۔ جب جسم سے جا کے لگا ہے تو سمجھ لیجئے وہاں سے بالکل تر و تازہ خون بھی بہنے لگا، تر و تازہ خون بھی بہنے لگا۔ اور یہ منظر ایک دو لوگوں نے نہیں بلکہ مدینے کے کئی لوگوں نے دیکھا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 46 سال گزر گئے، 46 سال گزر گئے۔ 46 سال کے بعد جسم بھی اسی حالت میں، سمجھ لیجئے 46 سال کے اندر نہ تو مٹی نے جسم کو کھایا، 46 سال کے اندر نہ تو مٹی نے ان کپڑوں کو کھایا، 46 سال کے اندر نہ تو مٹی نے ان کی ہڈیوں کو گلایا سڑایا۔ عزیزان محترم، اور اہل مدینہ نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو عاشق پکار اٹھے، جبیں میلی نہیں ہوتی، جبیں میلی نہیں ہوتی، سکن میلا نہیں ہوتا، جبیں میلی نہیں ہوتی، سکن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، تو شہید نہ صرف ایسا نہیں کہ جو ہے اس کے جسم کو بھی مٹی کھائے، اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یہ شہید کا مقام، یہ شہید کا مرتبہ۔ اسلام سمجھ لیجئے، آپ جب اسلام کی داستان کو پڑھیں گے تو بے شمار ان میں سمجھ لیجئے آپ کو شہیدوں کی داستان ملے گی، شہیدوں کا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ آخر میں کربلا کے حوالے سے ایک دو باتیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ہماری اپنی بات کو ہم پورا کریں گے۔ امام حسین بھی شہید، ہر ایک شہید جو ہوتا ہے نا پہلے شہید ہوتا ہے، داستان شہادت بعد میں لکھی جاتی ہے، مگر امام حسین وہ شہید ہیں جو شہید تقریباً 50-55 سال کے بعد ہو رہے ہیں، اور داستان شہادت رسول اللہ نے پہلے ہی مرتب فرما دی ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت کا مقام، یہ امام حسین کی شہادت کا مرتبہ۔ اور امام حسین شہید ہوئے کربلا میں۔ لفظ کربلا کو ہم دیکھیں تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، کرب اور بلا۔ کرب و بلا، کرب کا مطلب ہوتا ہے درد، اور بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت۔ اگر آپ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کا منظر اگر اپنی نگاہوں میں لائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کا پورا درد سمٹ کر کربلا پہنچ گیا ہو، دنیا کی پوری مصیبتیں سمٹ کر کربلا پہنچ گئی ہوں۔ اور دوسری طرف اگر امام حسین کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا کا صبر اور پوری دنیا کا شکر سمٹ کر امام حسین کی شکل میں بھی کربلا پہنچ گیا تھا۔ کربلا، کربل، اس کی توجیہ معجم البلدان کے اندر اس طریقے سے بھی بیان کی گئی ہے، کربل
کربل کہتے ہیں چھنے ہوئے گیہوں کو، اور کربل کا ایک مطلب ہوتا ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اور جو میدان کربلا ہے وہاں پر اس کے پیڑ تھے کربل کے، اس وجہ سے اسے جو ہے کربلا کہنے لگے۔ اسی کے ساتھ کربلتن، کربلتن کا مطلب ہوتا ہے وہ زمین جہاں پر کنکر نہ ہو، پتھر نہ ہو، چکنی مٹی ہو۔ تو جو کربلا کی جو زمین تھی وہ چکنی مٹی تھی، دھسنے والی مٹی تھی، اس لیے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ دلائل النبوہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو میری مٹھی کے اندر مٹی ہے نا، یہ کربلا کی ہے۔ حضور نے اس کو لیا اور حضور نے اس کو سونگا اور فرمایا اس کے اندر بلا اور مصیبت کی بو آ رہی ہے اس مٹی کے اندر۔ اور پھر کیا کیا رسول پاک نے، اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دے دیا کہ ام سلمہ، یہ جو مٹی ہے جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا، میرا شہزادہ، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو، اس روایت کو ہو سکتا ہے آپ نے بارہا سنا ہو، لیکن اس میں جو حکمت کی بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ مٹی کو دے دیا، اب وہ مٹی انہوں نے لے کے شیشی میں رکھ لی۔ اس مٹی نے کچھ سیکنڈ حضور کی ہتھیلیوں میں گزار لیے تھے۔ کہیے مل کر، اور جی لگا کر بولو، اس مٹی نے کچھ سیکنڈ حضور کی سنگت میں گزار لیے تھے، حضور کے دامن میں، حضور کی ہاتھ میں گزار لیے تھے اس مٹی نے۔ تو اس مٹی کے مقام اور مرتبے کو کتنا بڑھایا گیا آپ کو معلوم ہے؟ مدینے سے اگر کربلا کا ڈسٹینس دیکھیں تو تقریباً 1200 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، 1200 کلومیٹر سے کچھ زیادہ۔ اس مٹی نے 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو سالوں بعد مدینے سے دیکھ لیا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں، اب میرا خون میں بننے کا وقت آ گیا ہے، اب میرا خون میں تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ایک مٹی جس نے کچھ سیکنڈ حضور کی ساتھ، حضور کے دامن میں، حضور کی مٹھی میں گزار لیے ہوں، اللہ اس مٹی کے دیکھنے کی طاقت کو اتنا بڑھا دے کہ وہ 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھ لے۔ عزیزان محترم، امام حسین نے کچھ لمحات سرکار کے ساتھ نہیں گزارے تھے، بلکہ مکمل 6 سال 6 مہینہ 24 دن تک امام حسین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ ہمارا وجدان کہتا ہے ارے جب مٹی مدینے سے کربلا دیکھ سکتی ہے تو ہماری محبت کہتی ہے۔ اس وقت ہم جو گوالیر میں بیٹھے ہیں تقریباً 3367 کلومیٹر دوری پر کربلا سے بیٹھے ہیں، ابھی ہماری جو فزیکل دوری ہے وہ 3367 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا سے بیٹھے ہیں۔ ہمارا وجدان کہتا ہے اگر مٹی 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھ سکتی ہے تو آج کربلا سے امام حسین بھی موتی مسجد کے ان دیوانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مٹی جب دیکھ لے تو امام حسین کی شان تو بڑی عرفہ والا، اور کہہ دوں جتنا زندہ نہیں دیکھتا ہے اس سے زیادہ مردہ دیکھتا ہے، اس سے زیادہ مردہ سنتا ہے۔ قبر میں ہم تو آ جاتے ہیں دفنا کے، بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرمایا انہو لیسمع قرآن علیہم، یہ جو مردہ ہے نا تمہارے جوتوں کی جو کھٹپٹ ہوتی ہے نا اسے بھی سنتا ہے۔ ہم نہیں سنتے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اسلام کہہ رہا ہے کہ سلام کرو جا کر۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے تو کہہ رہا ہے نا وہ سنتے ہیں، ہم ان کے جواب کو نہیں سنتے۔ تو مطلب ایک عام سا مردہ زندہ سے دیکھتا بھی زیادہ ہے، کون قبر پر آیا یہ بھی دیکھتا ہے، زندہ سے سنتا بھی زیادہ ہے۔ ارے عام مردے کی جب
دیکھنے اور سننے کی یہ عالم ہے، تو بتاؤ شہید کے دیکھنے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سید الشہداء امام حسین کے دیکھنے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ شان امام حسین کی، یہ مقام امام حسین کا، تو اس لیے شہید کا مرتبہ بہت افضل و اعلیٰ، بہت افضل و اعلیٰ۔ اور پھر جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کربلا کا اس طریقے سے ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ چشم فلک نے ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ ایک طرف 82 ہوں اور دوسری طرف 22,000 ہوں، اور پھر بھی 82 اپنی سمجھ لیجئے نہ تو ان سے سمجھوتا کر رہے ہوں، نہ ان کے بہکاوے میں آ رہے ہوں اور حق پر ہوں۔ یہ کربلا کی خصوصیت ہے۔ اور کسی ایک خاندان کے لوگ کسی ایک جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے کربلا کے اندر ہوئے، کسی ایک نبی کے خاندان کے کسی جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے کربلا میں ہوئے۔ تو عزیزان محترم، کربلا کو ہم جس ناحیے سے پڑھیں ہمیں بہت چیزیں سمجھ آئیں گی کربلا سے۔ امام حسین کا مقام اور شہید کا مرتبہ تو سمجھ میں آئے گا ہی۔ آخری بات، ایک قربانی مینا میں بھی ہوئی تھی، وہاں جنت سے دمبا آ گیا، حضرت ابراہیم کی قربانی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، لیکن کربلا میں جنت سے مدد کیوں نہیں آئی؟ دمبا کیوں نہیں آیا؟ حضرت علی اصغر کے حلقم پہ تیر چل گیا، حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے، حضرت علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، حضرت قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جنت سے مدد کیوں نہیں آئی؟ علماء کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو مینا کی وادی میں جو بچایا گیا تھا وہ اس لیے بچایا گیا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل کو بچایا گیا۔ حضرت اسماعیل کو اس لیے بچایا گیا کیونکہ نور مصطفیٰ کو بچانا تھا، حضرت اسماعیل کو اس لیے بچایا گیا کیونکہ نور مصطفیٰ کو بچانا تھا، اور امام حسین اور ان کے گھر والوں کو کربلا میں اس لیے شہید کرایا گیا کیونکہ دین مصطفیٰ کو بچانا تھا، دین مصطفیٰ کو بچانا تھا۔ عزیزان محترم، یہ تھی امام حسین کی شان، یہ تھی شہید کا مقام اور مرتبہ۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں شہداء سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے